جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے تو گھر بیٹھ کر یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بڑھاپے میں یہ ایک تسبیح پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت بھی اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر میرا دل خوف زدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسبیح 3 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے دل پر سکونیت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرے تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ بابرکت تسبیح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو کہ نہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا۔ وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے اس نورانی جہاں میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی، جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر سجدے میں گر جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایسا شرف عطا کر رہے ہیں گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی اور ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر قفل لگا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ راز ہے جو کہ قیامت تک بند رہے گی، لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھلا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دیکھا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے صندوق کو کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشخش کا دانے کو دیکھا تو فرمایا، سبحان اللہ، جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کے عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہاں آباد تھا۔ اس جہاں میں دریا بہہ رہی تھی، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے، اے انسانوں، عنقریب ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے۔ وہ ایسا نبی ہوگا جس کے آنے سے زمین کو زندگی ملے گی، آسمان کو سلامتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا، اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب علماء فوراً اپنی جگہ ایسے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی۔ ان کی زبانوں سے بے ایک وقت ایک ہی جملہ نکلا، مرحباً یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے دل کو کپکپاہٹ ہو اور روح وجود میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق اور ہیں، ہر صندوق میں لاکھوں جہاں ہیں اور ہر جہاں میں آپ کی آمد کا ذرہ ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور صندوق کھولا تو اندر ایک شہر تھا اور اس شہر کے در دیواروں پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا
اور سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے، ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے جڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اگر یہ سب میری امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں تو ان کے گناہوں کو زمین سے آسمان تک معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر سا کلمہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم تو ان کے نام اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہیں جو کسی نے رات کو تنہائی میں آپ کے نام لے کر بہایا ہے۔ ناظرین اکرام جان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی لوٹا دیں گے، مگر اس درمیان سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، اعضاء دیے، دل دیا، آنکھ دیے، کان دیے، زبان دیے، سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ تجھے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا دیکھ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم میں نطفہ تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر روح اس میں پھونکی، جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا ماحول بنا، دودھ پیا، پھر غذا کھایا، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر داڑھی نکلی تو غلام کہلایا، پھر مرحوم ہوا جب پورے جوش سے مرد بن گیا، پھر شباب کھلایا، پھر رجل جب 30 کی عمر پا گئی تو پھر 40 کا ہوا، شیخ کہلائے، پھر جب عمر ڈھلنے لگی ہڈیاں کمزور ہوئے، بینائی کمزور ہوئی، عمر میں ڈھل ہوا، یہیں سے زندگی زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کو 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون، جذام اور برس۔ جب وہ 50 سال کی پہنچتا ہے اللہ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے۔ جب 60 سال کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب 70 سال کا ہو جاتا ہے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا لقب امین اور اسیر اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکے ہوتے ہیں تو ایک قیدی کی طرح زندگی گزرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا رسول اللہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہو، اور سب سے برا وہ ہے جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ زیادہ ہو۔ ناظرین اکرام جان لیجئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ فرمایا یہ یاد دہانی ہے، تو اس دنیا میں نہیں رہے گا، عنقریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کے بعد یہ دعا کرو اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ارزال عمر کی طرف سے لوٹائے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جان لیجئے
عرض العمر سے مراد وہ عمر ہے جب انسان بچپن کے حالت کی طرح واپس لوٹ جاتا ہے، نہ وہ خود کی صفائی کر سکتا ہے، نہ ہی سونگھنے دیکھنے سننے کی طاقت رہتی ہے، اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے، لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرض العمر وہ عمر ہے جس میں انسان اپنے عقل کو کھول دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی حالت معذور بچے جیسے ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ کسی انسان کو نہیں پہچان پاتا۔ جان لیجئے حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عرض العمر کی طرف نہیں لوٹاتا، اور حضرت اکرمہ نے فرمایا جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی بھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ جان لیجئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم ہی انسان کو وفات دیتے ہیں، بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ لہٰذا اے بندہ مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی دی، صحت دی، طاقت دی، اس کا شکر ادا کر، نیک عمل کر تاکہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں ہوں۔ جان لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رہے معرہ کے حق و باطل کے دوران دشمن کے خوف سے جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ جنگ کے دوران صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں، حق کی فتح ہوتی ہے اور مجاہد غازی بن کر واپس آتا ہے، یا پھر حق و باطل کے معرہ کے دوران جام شہادت نوش کر کے اللہ کے حضور سرخرو ہو جاتا ہے۔ تیسرا یعنی جنگ چھوڑ کر واپسی کا راستہ اختیار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو شخص یہ تسبیح 3 بار پڑھ لے اس کا یہ گناہ بھی اللہ کے حکم سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکونت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرے تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے تو یہ جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ تسبیح تمام گناہوں کے ایسے گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح زبان پر ہلکی، میزان پر بھاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اگر انسان کے گناہ زمین سے آسمان کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک پورا علاقہ انسان کے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یا پھر انسان کے گناہ اس دنیا میں موجود تمام ریگستانیوں کے ریت کے ذرات کے برابر ہو چکے ہوں، یا پھر انسان کے گناہ تیز طوفانی بارش کے اندر برسنے والے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم کریم اس کے تمام گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ الغرض انسان گناہوں سے مکمل طور پر پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام جان لیجئے جو شخص ان بابرکت کلمات کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین اکرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ان کلمات کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے گا اس کے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اگرچہ وہ جنگ کی میدان ہی سے بھاگا ہوا ہو۔ وہ تسبیح یہ ہے
استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ناظرین اکرام، آپ ان کلمات کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بابرکت کلمات کے حوالے سے یوں فرمایا: دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ دو کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی سبحان اللہ وبحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھانک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ ناظرین اکرام، ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: جی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر ان کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کے حمد و تسبیح ہے اس کی مخلوق کی عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن، اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ جان لیجئے، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا: سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھو۔ جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائے گی، جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی، جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائے گی۔ جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کلمے کی کتنی طاقت ہے، اس چھوٹے سے کلمے کی کتنی برکت ہے جو کہ متعدد حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ جان لیجئے، جو بھی شخص ان بابرکت کلمات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمارے رزق میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کے بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے میرے آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔